تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تم کچھ نہیں آتا، لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو بھی پتا، اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو، وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت۔ ہو کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 دوڑ، جیسے ٹھو 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو
اللہ کا حبیب وہ تھا، اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے، ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے، جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ او ہو اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے، این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائے اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا، تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ آدم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن،
میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، او میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، او یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا، کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے۔
3 बर्रे आज़म पे फरेरा लहरा रहा हो और उम्र भी 50 साल से कम हो, भरपूर जवानी, और कब्र सामने खुद ही आ रही थी, तो कब्र के किनारे बैठा कह रहा था, मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, आज मेरा माल मेरे काम नहीं आ रहा, आज मेरी हुकूमत मुझे नहीं बचा रही। अगले दिन मर गया, अपनी कब्र खुदवाई और अगले दिन मर गया, उसी में दफन। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी ताकत कहां चली गई। ऊपर से अल्लाह का खुदो पकड़ो, ऐलान होगा पकड़ो, फगुल्लूह और चकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लूह, भून दो आग में कबाब की तरह। और जब वो उसको पकड़ने के लिए आएंगे तो यहाँ की पुलिस तो हाथ से पकड़ के हथकड़ी लगाती, और यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, मुझे देखें यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ हाथ डालेंगे यहाँ, और यूं खींचेंगे तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा। वो ऐसे कलाबाजियां खाता हुआ गिर कर कहेगा इरहमो इरहमो, रहम रहम रहम। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें, हम कैसे करें। और औरतों को जो नाकाम हो गए, ये नाकाम, जो औरतें नाकाम हो गई उन्हें यहां से नहीं, उन्हें सर की चोटी से पकड़कर यूं झटका देंगे, तो ऐसे कलाबाजियां खाती जाकर कहेंगे रहम रहम रहम। तो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कहां से करें। और जो उसके सीधे हाथ में पेपर आएगा तो मेरा रब कहेगा जन्नत का जोड़ा पहनाया जाए, जन्नत का ताज सजाया जाए, यल्बसून थियाबन खुदरा मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नत का रेशमी लिबास पहनाओ, हुल्लू असाविर मिन फिद्दा युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, सोने चांदी के जेवर पहनाओ। मेरे नबी ने कहा और मर्दों के लिए सोना रेशम हराम है दुनिया में, औरत के लिए हलाल है, लेकिन जन्नत में अल्लाह मर्दों को भी जेवर पहनाएगा, तो मर्दों पे सजा हुआ जेवर औरतों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो कद हो गया 5 फीट, 5.25 फीट, 6 फीट, 6.25, 6.5, 7। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे बंदे को जोड़ा पहनाओ, तो अब ये इसका यूं क्रेन की तरह कद निकलेगा ऐसे।